जेठानी ने अगर सारी ज़िंदगी आपका जीना हराम किए रखा है और अभी भी आप लोग जॉइंट फैमिली में सास ससुर की वजह से रह रहे हैं और आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे अगर 10 से 12 साल या 15 साल के हो चुके हैं जॉइंट फैमिली में, उस जेठानी के साथ रहते हुए जिसने सारी ज़िंदगी आपको तंग किया हो और अब भी आप उसके साथ ही रह रही हैं, तो उसके बच्चों से भी अपने बच्चों को दूर रखें। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी आपके साथ इस बच्ची की शेयर करने लगी हूँ। इस का पार्ट 1 जो मैंने पहले शेयर किया, ये उसी औरत की कहानी है, ठीक है। इसका पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं, मैं साथ में पार्ट 2 जो है ना वो भी दे दूंगी। इसी जेठानी का किस्सा है, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। इसके अलावा मैं पका रही हूँ जी मोमोज़। मेरी बेटी बना रही थी शाम के वक्त मोमोज़, चिकन मोमोज़ बना रही है। और ये वीडियो इतनी लंबी थी चिकन मोमोज़ की, इतना टाइम इसके साथ लगता है। खाने में तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन पकाने में जो है ना 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैं आज जो है ना इसकी जो डो गूंदूंगी सिर्फ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल मैं इसका मिक्सचर बनाऊँगी वो शेयर करूँगी, और परसों जो है मैं इसकी आपके साथ मुकम्मल फिलिंग और रेसिपी पूरी शेयर होगी, ठीक है। तो आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और सबके नसीब अच्छे हों। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और मेरी सब बहनों को यूट्यूब पे कामयाबी मिले। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप ना किसी का रिस्क कम कर सकते हैं ना किसी का ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए जो आपसे सपोर्ट मांगे उन्हें सपोर्ट करें। और मैं तो दिल से वही सबको सब्सक्राइब करती हूँ, कभी किसी को अनसब्सक्राइब नहीं किया। जिसको कर दूँ उसे अनसब्सक्राइब नहीं करती। हाँ, जो कर देते हैं मुझे अनसब्सक्राइब, फिर थोड़ा सा उनको जिताने के लिए सज़ा के तौर पर करती हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर दिल में रहम हो जाते हैं, फिर सब्सक्राइब कर देती हूँ। खैर, ये तो थी थोड़ी सी फ़नी बात। तो आते हैं अपने जो है ना टॉपिक की तरफ कि क्या हुआ। पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि जेठानी ने देवरानी को इतना सताया कि सारी ज़िंदगी के लिए, और एंड में उसका क्या एंड हुआ ये पिछली वीडियो में मैंने बताया। अब उसी जेठानी की बेटी ने इसकी बेटी के साथ क्या जुल्म किया, देवरानी की बेटी के साथ। देखें, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो वही कुछ करते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं। और माएँ अपनी पॉजिटिविटी भी बच्चों में शेयर करती हैं, अपनी नेगेटिविटी भी शेयर करती हैं। और जिनकी माएँ होती हैं ना रहम दिल और सादा भोला मिजाज, जिन्हें कुछ पता नहीं होता अगला बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है, और चुपचाप से बर्दाश्त करती रहती हैं कि शौहर ने भी साथ नहीं देना और किसी ने भी साथ नहीं देना, बच्चों को पालना है, गुजारा करना है। तो उनके बच्चे भी जो होते हैं ना वो सब्र करना सीख जाते हैं। वो भी भोले ही होते हैं दिल के, उन्हें भी चलाकियाँ नहीं आती। वो भी अगले बंदे पर भरोसा करते हैं और उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। उनमें से ये नेचुरली अपनी माँ में से चीज़ आती है। लेकिन जो होती है ना चालाक औरतें, जिस तरह ये जेठानी थी, जिस तरह इसने तंग किया देवरानी को, इसी तरह ऐसी औरतों के ना बच्चे भी इसी तरह के होते हैं। माओं की अंदर से नेगेटिविटी उनमें भी जाती है। वो भी जो है ना दूसरों से फ़ायदा निकालना जानते हैं, उन्हें भी ये चालाकियाँ आती होती हैं। तो यहाँ पे भी इस केस में भी यही हुआ। इसने क्या किया, इस जेठानी ने ना, इसकी जो बेटी थी माशाल्लाह काफ़ी खुश शक्ल थी, खूबसूरत थी। इस बच्ची का ना अपना किसी के साथ अफेयर, एक के साथ नहीं 2-3 लड़कों के साथ इसका अफेयर चल रहा था, और काफ़ी बदनाम भी थी ये बच्ची। अब माँ को नहीं पता कि बेटी क्या करती फिर रही है, ठीक है। लेकिन वो इस बात पे खुश है कि मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी बन ठन के बाहर जाती है, लोग इसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि ये इतनी खूबसूरत है। और जो है देवरानी है उसकी बेटी खूबसूरत थी, लेकिन ये था कि उसने अपने आप को अपनी माँ की तरह सादगी में रखा हुआ था, ठीक है। वो इस तरह करके चालाकियाँ करके और बन सबर कितनी कहीं नहीं जाती थी, वो भोलेपन में थी। अब यहाँ पे उसने उस्तादी में, तो कहूँगी ये उस्तादपन ही होता है कि इस लड़की का जिसके साथ अफेयर था ना, इसने अब उस बच्ची की ज़िंदगी तबाह करने के लिए क्या किया कि अपनी उस कज़न को अपनी स्टोरी बताती रहती थी कि मेरी फ़लाँ के साथ मैं इतनी खूबसूरत हूँ, फ़लाँ लड़का मुझ पे मरता है, मुझे पसंद करता है, मैं इतनी प्यारी हूँ, देखो तुम इतनी कोई अच्छी नहीं हो ना, तुम बहुत भोली हो, शादी हो तो तुम्हारा तो रिश्ता नहीं होने वाला, मेरे तो देखना अब इतनी जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, ये बातें उसके साथ करती थी और ये चीज़ें उसकी माँ के इल्म में नहीं थी। देवरानी की जो थी ना, जिस तरह अपनी सादगी में अपनी टेंशनों में लगी रही, बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब जॉइंट फैमिली में आप लोग रह रहे होते हो ना, आप लोग अगर कोई आपसे ऊपर जा रहा है या आपको तंग कर रहा है ना, तो आप अल्लाह पे छोड़ दें उसे, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। बच्चे आपका सरमाया है, आपके पास और कोई रहे ना रहे, आपके बच्चे आपके पास रहेंगे। और ख़ास तौर पे बेटियां जो होती हैं ना, उन पे आप ख़ुसूसी तवज्जो दें, उनको आप अपना टाइम दें। अच्छा, ये वहाँ पे इग्नोर करती थी अपनी बच्चों की तरफ, इसका ज़ाहिर है ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में थी तो नहीं तवज्जो देती थी। मतलब उसे इस चीज़ का नहीं पता था कि मेरी जेठानी मेरी बेटे के साथ भी ऐसी चालाकी कर लेगी और उसकी बेटियां मेरी बेटी के साथ ऐसी चालाकी कर लेंगी। अब हुआ क्या कि ये जो लड़की थी इसका जिसके साथ अफेयर था, इसने उसे जाना था मिलने के लिए, कहीं भी उस लड़के ने उसे बुलवाया। इसने वहाँ जाना था तो इसने अपनी इस कज़न से कहा कि तुम मेरे साथ आओ, मैं अकेली हूँ, मैंने घर में झूठ बोला हुआ है कि मैं किसी दोस्त को मिलने जाती हूँ, तुम मेरे साथ। अब चूंकि ये दिल की भोली भाली थी, सीधी सादी थी, उसका कहना माना साथ चल पड़ी और कहा कि मैं तो बाहर रुकूंगी, तुम अंदर जाना।
اب یہ اس نے خود کہا یا اس نے اس سے کہلوایا یا اس نے اسے یہ نصیحت کی، کیونکہ یہ خود اتنی تیز نہیں تھی، اور اس نے خود بھی اسے یہی کہا تھا کہ آپ باہر رکنا، میں اندر جاؤں گی۔ اب جب یہ گھر سے نکلنے لگی ہیں تو اچانک اس کی جٹھانی جو تھی نا، اسے اپنی بیٹی کے کارنامے پتہ ہی ہوں گے یا کوئی چیز اس کے سامنے آ گئی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ کہاں جا رہی ہوں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ اب اس لڑکے نے وہاں جہاں پہ ملاقات کرنے کے لیے آنا تھا، وہاں پہ اس جٹھانی نے اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیا۔ اب اس نے یہاں پہ چالاکی کی کہ اپنی اس کزن سے کہا، دیورانی کی بیٹی سے کہا کہ میں نہیں جا سکتی، وہ لڑکا وہاں پہ انتظار میں ہوگا، اور اگر میں وہاں نہ گئی تو وہ مجھے بدنام کر دے گا، مجھے بے عزت کر دے گا، تم ایسا کرو وہاں جاؤ، میں تمہیں ایک لیٹر لکھ کے دیتی ہوں، یہ اس کو پکڑا دینا اور واپس آ جانا، کوئی ٹائم نہیں لگے گا، فلاں جگہ پہ تم نے صرف رکھ دینا ہے، تم نے وہاں جانا ہے۔ اس عقل کے اندھی ہوتے ہیں نا بچے، بچی تھی نا، اب عقل مند ہوتی یا ماں نے تھوڑی توجہ دی ہوتی، اپنی ٹینشنوں میں سے نکلی ہوئی ہوتی، میں یہاں پہ اس کی بھی غلطی سمجھتی ہوں، تو بیٹی نے اس ماں کی طرح بھولی نہ ہوتی اور کہتی کہ میں کیوں جاؤں، میں کیوں پھنسوں، میں نہیں جاؤں گی، آپ خود جاؤ۔ جب سامنے ایک چیز ہے کہ اس نے میری ماں کے ساتھ نہ برا رویہ تمہاری ماں کا ہے، تو میں کیوں اس پہ بھروسہ کر رہی ہوں۔ بس بچی صاحبہ بھی اپنی کزن سمجھ کے نیکی کرنی چل پڑی۔ اب وہ جب وہاں گئی ہے یہ لڑکی اس کو لیٹر دینے کے لیے، تو وہاں جو وہ لڑکا موجود تھا اس نے کہا کہ میں تو آیا تھا اس کو ساتھ لینے کے لیے، وہ نہیں آئی، تو اب تم یہاں پہ آ چکی، اور اگر تم میرے ساتھ نہ گئی تو میں جو ہے نا تمہیں بدنام کر دوں گا، تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گا، یہیں پہ شور مچا دوں گا، تم آؤ گی میرے ساتھ، میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ وہاں پہ ڈر گئی، ڈرپوک بھی تھی، اتنی چلاکیاں بھی نہیں آتی تھی، یہ چل پڑی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ دوسرے دن جی شور مچ گیا جی، اس کی تو دیورانی کی بیٹی کو کوئی بھگا کے لے گیا۔ اب اس کی ماں اس پریشانی میں تھی کہ میری بیٹی کا ایسا کچھ تھا بھی نہیں، اور کیسے کس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اس نے جا کے جب شور مچایا تو اپنی جٹھانی کی بیٹی سے کہا کہ تم نے اسے بھیجا کہاں تھا۔ وہ جب اپنی اس بات پہ پکی ہو گئی، کیونکہ یہ بات تو اسے اس کی بیٹی نے بتائی تھی کہ میں جو ہے نا کزن کا کوئی کام کرنے جا رہی ہوں، کسی دکان پہ جا رہی ہوں کچھ لینے کے لیے، یہ بات اس نے اپنی ماں سے کہی تھی کہ میں دکان پہ جا رہی ہوں کچھ لینے کے لیے، کزن کا نا، اپنی اسی کزن کا نام لیا۔ تو اس کی ماں نے وہاں پہ اسے دیورانیوں سے پکڑ لیا، اس نے کہا بتاؤ تم گئی کہاں تھے۔ انہوں نے اس کی جٹھانی نے تو وہ شور مچا دیا، کہا کہ اگر تم نے ہم پہ الزام لگانے کی کوشش کی تو ہم تمہاری سچائی نکالیں گے کہ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے، تو خاموش ہو جاؤ یہیں پہ۔ اب وہ بیچاری خاموش ہو گئی، تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ جو ہے نکاح کر لیا ہے، اور اب وہ اس کے گھر واپس آنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اس کو عورت کو دھمکی دی گئی جو اس کی دیورانی تھی کہ اگر بیٹی تمہاری واپس آئی تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اسے ہم یہاں زندہ رہنے دیں گے، اسے کہو جہاں ہے وہیں پہ رہے، ہماری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دھمکی دلوائی کس نے؟ یہ دھمکی دلوائی جٹھانی نے اپنے بھائیوں کے تھرو۔ جٹھانی کے جو بھائی تھے وہ کافی اسر و رسوخ والے تھے، امیر ترین تھے، انہوں نے جا کے اس کی دیورانی کو دھمکی دی اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہماری فوج کا، اگر تمہاری لڑکی واپس آئی تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اس بات پہ وہ ڈر گئی کہ ایک تو میری بیٹی بے گناہ پکڑی گئی ہے، آگے گئی ہے، اب وہ اگر لوٹتی ہے یہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، اور ماریں گے اس وجہ سے کیونکہ ان کی اپنی عزت نکل کے باہر آ رہی ہے، ان کی اپنی بیٹی کی غلطی سامنے آ رہی ہے کہ اپنی بیٹی نے جانا تھا اور میری بیٹی پھنس گئی۔ اس پر وہ بیچاری بہت روئی، اتنی دکھی ہو گئی، اور یہ کہانی اس نے خود میری امی کو بتائی تھی۔ جب میری امی نے اس سے جا کے پوچھا کہ آپ خود سیدھی سادی تھی تو کم از کم بیٹی پہ تو توجہ دیتی، تو کہتی ہے کہ میں بیٹی پہ کیا توجہ دیتی، مجھے تو ہر ٹائم انہوں نے ذہنی طور پہ پاگل کیا ہوا تھا، لیکن میری بیٹی مجھے یہ بتا کے گئی تھی کہ میں اس جو ہے نا اپنی کزن کا کام کرنے جا رہی ہوں، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ میری بیٹی بالکل سادہ مزاج ہے، نہ جو ہے بنسی سورتی ہے، باہر نکلتے ہوئے بھی جو چپل آگے وہی پہن کے چلا گیا۔ ہاں خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، ایسے ہی سمپل سادگی میں بھی کافی پیاری لگتی تھی، تو میری بیٹی کو پھنسایا گیا، میں کسی طریقے سے اس سے رابطہ میں نے کیا ہے، تو میری بیٹی نے مجھے الگ سے فون کر کے مجھے ساری کہانی بتا دی ہے کہ امی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو منع کر دیا کہ واپس مت آنا، یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، آدھی زندگی انہوں نے تمہاری ویسے برباد کر دیا، اگر اس نے عزت سے نکاح کر لیا ہے، تمہیں ساتھ رکھا ہوا ہے، تم اس کے ساتھ رہو، زندگی کے کسی موڑ پہ ماں بیٹی مل ہی لیں گے۔ اب یہ جو دیورانی ہے یہ جاتی ہے اپنی بیٹی کو ملنے، سب سے چھپ کے جاتی ہے اور مل کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ ساری بات اب یہ اندر ہی اندر جس کو ملتی ہے نا اس کو یہ بتاتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، میری بیٹی کی غلطی نہیں تھی، لیکن اب اس کی بڑی بیٹی کے بچے بھی ہیں، وہ اپنے گھر میں آباد بھی ہے۔ اب یہ جو جٹھانی کی بیٹی تھی نا، اس کا کہیں اور پہ جہاں پہ اس کا رشتہ ہوا ہے، وہ مرد پہلے گیا بیرون ملک، اس کے ساتھ شادی کی اس نے، پہلے وہ بیرون ملک تھا، انہوں نے اسے پھنسایا، جب اسے شادی ہوگی وہ گھر واپس لوٹ آیا، پھر وہ جب دوبارہ گیا تو وہاں پہ وہ جل گیا، وہ مرد وہاں پہ اس کو نا آگ لگ گئی ہے۔
اچھا خاصا وہاں پہ سلنڈر پھٹا ہے، جلا ہے، پھر وہاں سے واپس آیا ہے، یہاں پہ اس کا علاج ہوا ہے، اس کے بعد یہاں پہ علاج ہونے کے بعد وہ کتنے عرصے تک یہاں پہ رہا، اس کے مالی حالات اس کی بیٹی کتنے تنگ رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ اتنی کوئی خاص خوشحال حال میں نہیں ہے اس کی بیٹی، اور جس کو اس نے بھگایا تھا نا اس کو اس بندے نے سکون سے رکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اچھا خاصا اس کا گھر بھی ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوتی ہیں اور آپ ٹینشن میں ہوتی ہیں، پریشانی میں ہوتی ہیں، ظاہر ہے انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب آپ کو بار بار پریشان کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جہاں پہ یہ جو نمبر 1 بننے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ جب آپ کی زندگی تباہ کرتی ہیں، تو اس وقت آپ بجائے یہ سوچنے کے کہ یہ نمبر 1 کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہوں نمبر 1، میں نمبر 1 بنوں، میں بھی اتنی کوشش کروں، میں بھی اتنی محنت کروں، اور وہاں پہ آپ سے کبھی کبھی آپ کی کسی ایک اچھائی کی تعریف کر بھی دی جاتی ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، کہ آپ جو ہے نا تھوڑی سی خوش ہو جائیں کہ نہیں آپ بھی اچھی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کسی اور بات کا ملبہ آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو پریشان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو مستقل آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، نہ ان کی آخرت آپ کے ساتھ گزرنی ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی مستقل رہنے والا ہے یا آپ کی آخرت کسی کے ساتھ گزرنی ہے تو وہ واحد آپ کا شوہر ہے اور آپ کے بچے ہیں۔ پہلی زندگی میں اگر آپ کا شوہر آپ کو غلط سمجھ بھی رہا ہے نا، آپ کو اگنور کر بھی رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے، تو آپ جب اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گی، ان پہ توجہ دیں گی، ان کو آپ بالکل اپنے مائنڈ سے نکال دیں گی اور فریش رہیں گی، تو یقین کریں یہ بھی تکلیف میں رہیں گی، انہیں بھی ہوگا کہ ہماری کسی حرکت کی تو اس کو پرواہ نہیں، ان کی سیاستوں میں بھی کچھ کمی آ جائے گی، اور دوسری طرف جب بچے سنور جائیں گے تو آپ کے ہسبینڈ بھی آپ سے خوش ہوں گے، اور وہ بھی پھر ٹور کے واپس آپ ہی کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے نا، اینڈ میں وہ آپ کی تعریف کریں گے اور بچے آپ کی مٹھی میں رہیں گے، آپ کی آخرت اچھی رہے گی۔ ایسی عورتیں جو دوسروں کا گھر برباد کرتی ہیں ان کی آخرت بڑی گندی ہوتی ہے۔ اب یہ اس عورت نے پہلے اپنی جٹھانی کی زندگی کو خراب کیا، اب اس کے ساتھ ان دونوں کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ ابھی وہ اس کو کیا سزا ملی ہوئی ہے، اس جٹھانی کو خود کو ذاتی طور پہ کیا ملی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی بات آپ کے ساتھ تفصیل سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری پیاری بیٹیوں اپنی پہلی زندگی کو یہ دیورانی جٹھانی کے چکر میں برباد مت کرو۔ میں تو یہ سب کچھ کر چکی ہوں، اس چکر میں میری آئی سائڈ ویک ہو چکی ہے، میں شوگر کی مریضہ بن چکی ہوں، یہ سارے مسئلے صرف سوچنے کی وجہ سے اور اپنا بیسٹ دینے کے چکر میں، اور آج تک میں بیسٹ بن ہی نہیں سکی اور کبھی سکوں گی بھی، بیسٹ بن بھی نہیں سکوں گی۔ اور میں نے کیا خسارہ اٹھایا، کیا نقصان اٹھایا، انشاءاللہ میرا اگر چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے نا تو میں آپ کے ساتھ اپنی پوری لائف جرنی شیئر کروں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا سفر کیا اور میں اب کیا کر رہی ہوں، اب میں کس مصیبت میں ہوں، میں سب کو شیئر کروں گی۔ ابھی میرا نہ تو چینل مونیٹائز ہے، نہ مجھے پتہ ہے اس نے آگے جانا ہے کہ نہیں جانا، ابھی میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بچیاں جو ہے نا تھوڑی موٹیویٹ ہو جائیں، اپنی انٹینشنوں سے نکل آئیں، مت بیسٹ بنو یار، کوئی نہیں آپ کو بیسٹ کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر چینل سبسکرائب ہو جاتا ہے اور میرا مونیٹائز ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایسا موٹیویٹ کر دوں گی کہ آپ کی آنے والی زندگی بیسٹ ہو جائے گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔